اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ایک صحابی نے آپ کی سنگت کی درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں آپ کی سنگت آپ کے ساتھ رہوں۔ کہا انی علی کثرت السجود، مدد کر میری کہ میں بھی تیرے لیے کوشش کروں گا، لیکن تو بھی کوشش کر، خدا کو سجدے بہت کر، نفل پڑھ کہ خدا تجھ پر کرم کر دے گا، میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو نفلیں پڑھا کریں، رمضان میں تو بہت زیادہ پڑھا کریں، رمضان کے بعد بھی پڑھا کریں۔ یہ نسخہ آقا جی نے بتایا ہے۔ ہاں، پڑھتے بھائی چھوڑ دیتے ہیں، سننا سنانا اس کی طلب نہ کرنا۔ تو یہ کوشش کر کے نفلیں زیادہ پڑھیں۔ 100 نفل کو 1 گھنٹہ نہیں لگتا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل واللہ احد ملا کے پڑھیں، 1 گھنٹہ نہیں لگتا۔ نفلوں میں اتنی برکتیں رحمتیں ہیں، آقا نے فرمایا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جو چاہتا ہونے لگ جاتا۔ بس چھوڑنا چاہیے، دنیا تمہارے ہاتھ میں کہاں آتی ہے؟ جب آتی ہے 1000 ذلت سے آتی ہے، پھر مرتے سب کچھ چھوڑ جاتے ہو، ایمان بھی ساتھ خطرے میں بچتا ہے، پتہ نہیں بچتا۔ لیکن ان چیزوں سے ایمان بھی بچتا ہے، دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جاتی۔ ہاں، جس پر خدا رسول راضی ہو جائیں اس کے لیے ہر چیز مسخر، ہر چیز مسخر۔ ہاں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب کہ جو چاہتا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا رسول کا قرب نصیب ہو، نبی کریم کی محبت نصیب ہو، قرب نصیب ہو، تو نفلوں میں زیادہ زور لگائے۔ ہاں، پڑھنے والے 1000 بھی پڑھ لیتے ہیں، 2000 بھی پڑھ لیتے ہیں، 500 بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جس کی دل سچی ہوتی ہے وہ پھر محنت کرتا ہے نا، تو اس محنت سے تو وہ نہیں مل سکتے، لیکن یہ تو ثبوت ملتا ہے کہ اس کو اس چیز کی طلب ہے، سچا ہے، تو پھر کرم کا تقاضا کھل جاتا ہے۔ ورنہ مجاہدے سے ریاضت سے خدا رسول کو کوئی نہیں پا سکتا، لیکن کرم کا تقاضا آ جاتا ہے، اس کو پیاس سچی ہے۔ ہاں، تو پھر یہ اگر سچے بنتے کہ اللہ آپ کو نعمت، ان کے تذکرہ بھی کوئی رحمت سے خالی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ سے تعلق و رابطہ پیدا ہو جائے، آپ مل جائیں، تو اس سے بڑی نعمت کون ہے؟ وہ کون سی ہے؟ تو پھر یہ نفلوں پر زور لگائیں، ساری عمر 100 نفل تو چھوڑے نا، جتنے زیادہ ہو جائیں۔